الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. بزرگان محترم اور برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. یہ سورہ تطفیف کی ابتدائی آیتیں ہیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی. اس کا تھوڑا سا بیان میں نے پچھلے جمعہ میں بھی کیا تھا. روایات میں آتا ہے کہ جب رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے ہجرت کر، تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اہل مدینہ اس وقت تو وہ مدینہ کی بستی یثرب کہلاتی تھی، تو اس بستی کے اندر لوگوں میں عام عادت تھی ناپ تول میں کمی کرنے کی. یعنی جب کوئی شخص کوئی چیز بیچتا تو وہ جتنے وزن کی چیز بیچی ہے اس میں ڈنڈی مار جاتا تھا اور اس کو اتنے وزن سے کم چیز دیتا تھا. اور اگر وہی شخص اس کو کسی سے کچھ لینا ہو تو پوری طرح پورا ایک حبہ ایک دانہ بھی چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا. تو یہ ناپ تول میں کمی کی بیماری وہاں یثرب میں مدینہ طیبہ کی بستی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے بہت عام ہوئی. اس پر یہ آیات کریمہ نازل ہوئی اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ افسوس ہے ان لوگوں پر. اس کے دو ترجمے کیے جا سکتے ہیں. ایک یہ کہ افسوس ہے ان لوگوں پر، اور دوسرا یہ کہ عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں. اور پھر آگے یہ فرمایا کہ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب اپنا حق لینے کا وقت آتا ہے تو یہ لوگ پورا وصول کرتے، اس میں ذرہ برابر کمی کو گوارا نہیں کرتے. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ، اور اگر کسی کو ناپ کر یا تول کر کوئی چیز دینی ہو تو یخسرون، اس میں کمی کر جاتے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے عذاب ہے.
اور پھر فرمایا کہ الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم، کیا ان لوگوں کو یہ خیال نہیں ہے، خیال نہیں آتا کہ ایک دن، ایک بڑے عظیم دن کے وقت، عظیم دن میں ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا. یوم یقوم الناس لرب العالمین، اس دن جب کہ سارے انسان رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے. اور کھڑے ہونے کا معنی یہ کہ ان کو اپنے سارے اعمال اور اقوال، ہر چیز کا حساب دینا ہو. تو ان کے لیے اس وقت کیا راستہ ہوگا جو دنیا میں یہ حرکت کر رہے ہیں کہ لوگوں کو اس کا حق پورا نہیں دیتے، اپنا حق پورا لے لیتے ہیں، اس وقت ان کا کیا انجام ہوگا. پھر آگے اس کی کچھ تفصیل کو بیان فرمائیے تو انشاءاللہ میں آگے عرض کروں گا. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ ان آیات کریمہ میں ان لوگوں کی شدید مذمت کی گئی ہے اور ان کو عذاب کی دھمکی دی گئی ہے جنہوں نے اپنے اور دوسروں کے لیے دوہرے پیمانے بنا رکھے. یعنی اپنا وقت آئے تو اس اپنے حق میں ذرہ برابر کمی کی گنجائش نہ چھوڑیں، اور دوسرے کو اس کا حق دینے کا وقت آئے تو اس کے حق میں کمی کریں، اس کے حق کو پورا ادا نہ کریں. یہ دوہرے پیمانے جنہوں نے بنائے ہوئے ہیں، اپنے لیے کچھ اور پیمانہ اور دوسروں کے لیے کوئی اور پیمانہ، ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں شدید مذمت بیان فرمائی ہے اور بتایا کہ وہ شدید عذاب کے مستحق ہے. اور اگرچہ لفظ تو ناپ تول کا استعمال ہوا ہے، لیکن ناپ عموماً اس زمانے میں کوئی چیز کسی سے لینے یا دینے کا پیمانہ یہی چیزیں ہوتی تھی. ایک کیل ہوتا تھا، یعنی کوئی پیمانہ، جیسے ایک برتن بنا لیا، اس برتن کو صاع کہتے تھے، تو اس میں ناپ کر آٹا وغیرہ یا گندم فروخت کیا جاتا تھا. اور دوسری بعض چیزوں کو تول کر فروخت کیا جاتا تھا. تو یہ دو طریقے تھے عام طور پر حقوق کے لینے اور دینے کے. لیکن ظاہر بات ہے کہ مسئلہ جو ہے وہ اس سے زیادہ عام ہے. مقصود صرف ناپ تول میں کمی نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ جب دوسرے کا حق دینے کا موقع آئے تو آدمی اس کو پورا حق دے، اور اپنے حق میں آدمی اگر تھوڑی بہت چشم پوشی سے بھی کام لے لے تو اچھی بات ہے، فضیلت کی بات ہے. لیکن یہ کرنا کہ اپنے لیے تو پورا حق لینا ہے اور دوسرے کے لیے حق میں ڈنڈی مارنا ہے، یہ ہے خطرناک بات. اور افسوس ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات بہت زیادہ رواج پا گئی. آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر جگہ اس بات کا چلن ہے کہ لوگ اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے انجمنیں بناتے ہیں، تحفظ حقوق مزدوران، تحفظ حقوق نسوان وغیرہ وغیرہ. لیکن میرے ذمے کیا فرائض ہیں اس کی طرف متوجہ نہیں. یہ ایک بہت بڑی عظیم ہدایت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں عطا فرمائی ہے. حقوق، چاہے وہ اللہ کے حقوق ہو، اللہ تعالیٰ کے حقوق ہوں، چاہے وہ بندوں کے حقوق ہوں، جب ان حقوق کو دینے کا وقت آئے تو آدمی پورا دے، اس میں کمی نہ کرے. مثلا اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ نماز پڑھی جائے. اب نماز کا ایک خاص طریقہ ہے اور اس کے کچھ آداب ہیں. آدمی نماز کو اس طریقے سے پڑھے جو مسنون طریقہ ہے، جو اس کے آداب ہیں ان کو پورا ادا کرے.
تو اس نے نماز کا حق کم از کم اپنا ادا کر دیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ. لیکن اگر جلدی جلدی پڑھا، تو چل میں آیا اور رکوع بھی پورا نہیں ہوا، سجدہ پورا نہیں ہوا، آرام سے کھڑے بھی نہیں ہوئے، تو یہ حق میں کمی ہوگی اور اللہ کا حق پورا ادا نہیں کیا. اور اللہ تعالیٰ سے جو مانگتے ہو کہ یا اللہ مجھے رزق دے دے، یا اللہ مجھے فلاں چیز دے دے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے کا وقت آتا ہے تو اس میں ڈنڈی مار جاتے ہو، یعنی نماز کو پوری طرح ادا نہیں کرتے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک شخص نے نماز اس طرح پڑھی کہ جلدی جلدی پڑھی، اس کا حق ادا نہ کیا، تو آپ نے فرمایا کہ لقد قصرت، تم نے ناپ تول میں کمی کی ہے. اس کو بنی ناپ تول میں کمی کم آپ نے اطلاق فرمایا. اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں لکل شیء وفاء و تفصیل، ہر چیز میں ہے پورا حق دینا یا حق میں کمی کرنا، یہ ہر چیز میں. اور ہمارے معاشرے کے اندر بندوں کے حقوق میں خاص طور پر آدمی یہ چاہتا ہے کہ مجھے تو پورا حق ملے، لیکن دوسرے کا جو حق ہے وہ ادا کرنے میں کوتاہی کرتا ہے. ایک شخص ہے جو ملازم ہے کہیں پر، تو اس نے اپنا وقت مثلاً 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے تو 8 گھنٹے کا وقت اس سے بیچا ہوئی. اگر وہ اس 8 گھنٹے کے بجائے وقت میں کمی کرے، یعنی دیر سے پہنچے یا جلدی اٹھ جائے، یا جو وقت ملازمت کا ہے اس میں ملازمت کا کام کرنے کے بجائے اپنا ذاتی کام کرنا شروع کر دے، تو یہ بھی تفصیل ہے. اس سے بھی یہ آیتیں اس کے اوپر بھی اطلاق کیا جاتا ہے. آدمی کو چاہیے کہ پھر اپنے ایک ایک منٹ کی حفاظت کر کے جو حق ہے وہ ادا کر. جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ آج کل لوگوں کو یہ حدیث تو بہت یاد ہوتی ہے کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دو، لیکن خود مزدور کبھی یہ نہیں دیکھتا کہ پسینہ نکلا بھی کہ نہیں نکلا. یعنی جو وقت اس کو دینا چاہیے تھا وہ دیا کہ نہیں دیا، اور جو جس طرح کام کرنا چاہیے تھا اس طرح نہیں کیا. آج ہمارے سرکاری دفتروں کا حال دیکھ لو، تعلیمی اداروں کا حال دیکھ لو. معلم ہیں، استاد ہیں، پڑھانے والے ہیں، تعلیم دینے والے ہیں، لیکن جتنا وقت دینا چاہیے طالب علم کو اتنا وقت نہیں دیتے. یا اگر کوئی کسی جگہ اور ملازمت کر رہا ہے تو ڈیوٹی کے اوقات میں اپنے ذاتی کام کرتے رہتے. یہاں تک کہ ڈیوٹی کے اوقات میں اگر آدمی کے ذمے کام ہے اور اس وقت وہ کوئی عبادت کا کام کرنا شروع کرے، تلاوت کرے مثلا یا ذکر کرے، وہ جائز نہیں اس کے لیے، کیونکہ جس کام کے لیے اس کو ملازم رکھا گیا ہے، جس میں وہ اجرت وصول کر رہا ہے، اس کو آدمی جو ہے وہ دوسرے کے لیے دوسرے کام میں صرف کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ ایسی تلاوت کو قبول نہیں فرماتا کہ جو دوسرے کا حق مار کر کی گئی. اور آج کل تو اس کا رواج بہت زیادہ ہے کہ لوگ جھوٹی میڈیکل رپورٹ پیش کر کے چھٹیاں لیتے ہیں. اب اس میں ڈبل گناہ کہ آپ تنخواہ تو لے رہا ہو پوری، اور جھوٹی اور جعلی رپورٹ تیار کر کے اور اپنی چھٹی لو. اس میں جعل سازی کا بھی گناہ ہے، جھوٹ کا بھی گناہ ہے، اور ظاہر ہے جس سے رپورٹ لی جاتی ہے وہ بھی اللہ کے لیے نہیں دیتا، للہ فی اللہ، وہ کچھ اس کو رشوت دینی پڑتی ہے. رشوت کا گناہ الگ. جو تنخواہ حاصل ہوئی وہ تنخواہ کا وہ حصہ حرام ہو گیا، وہ حرام کا لقمہ پیٹ میں جا رہا ہے. تو ملازمت ہو، تجارت ہو، زراعت ہو، جس میں بھی انسان کا جو فرض ہے اس کو ادا کرنا، یہ اگر نہ کرے گا تو وہ حرام کام کرے گا، رزق حرام ہے. اسی طرح
میاں بیوی کا تعلق ہے تو اب شوہر یہ چاہے کہ میرے حقوق تو پورے ادا ہوئے، بیوی سے مطالبہ کرتا ہے ایسی باتوں کا بھی جو شرعاً اس کے ذمہ واجب نہیں، لیکن مطالبہ ہے کہ میں شوہر ہوں، تمہیں مجھے میرا حق ادا کرنا ہوگا، اور خود وہ بیوی کا کتنا حق ادا کر رہا ہے اس کا دھیان نہیں۔ لوگ جو ہے بیوی کا بھی لحاظ ہے کہ بس اوقات بیوی جو ہے وہ اپنے حقوق تو پورے مانگتی ہے لیکن شوہر کا حق ادا کرنے کے تیار نہیں۔ ہر ایک اپنے اپنے، میرے سامنے ایک میاں بیوی کا جھگڑا آیا تو بیوی طیبہ نے میرا ایک چھوٹا سا رسالہ ہے بیوی کے حقوق، وہ پڑھ لیے۔ تو اب وہ پڑھنے کے نتیجے میں وہ کہتی ہے کہ جی دیکھو مفتی صاحب نے یہ حقوق میرے بیان کیے ہیں اس میں، تو وہ اب شوہر صاحب جو ہے وہ اس کے اوپر ان کے درمیان تنازع کھڑا ہو گیا، تو وہ کہتے ہیں جی مفتی صاحب، تو میرے پاس آیا تو میں نے کہا بھائی میں نے ایک اور رسالہ بھی لکھا ہے، اس کا نام ہے شوہر کے حقوق، تو صرف بیوی کے حقوق بھی نہیں لکھے، شوہر کے حقوق بھی لکھے۔ تو یہ سمجھنا کہ بس ایک طرف سے میں اپنا برا حق لے لوں اور دوسرے کا نہ دوں، یہ دوہرے پیمانے قائم کرنا، یہ ہے تکفیر، یہ ہے گناہ۔ آج دیکھو سیاست میں بھی، حکومت میں جو ہے وہ کہتا ہے میرا حکم ماننا یہ قوم کا فرض ہے، میرا حکم مانو، اور یہ بات کہ بھائی اگر کوئی شخص صحیح بات کہے تو اس کو تسلیم کر لو۔ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا حکمران، خلیفہ وقت، جس کی آدھی دنیا سے زیادہ پر حکومت، ایک خطبے کے دوران ایک عورت کھڑے ہو کر اعتراض کر دیتی ہے، تو بجائے اس کے کہ اس کو یہ کہا جائے کہ یہ جو ہے یہ میری مخالف ہے اور میرا وہ کر رہی ہے، یہ اس کے بجائے حضرت فاروق اعظم سر جھکا دیتے۔ ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی لوگ جو ہے بہت زیادہ مہر باندھ دیتے ہیں، تو یہ اچھی بات نہیں ہے، زیادہ مہر نہیں باندھنا چاہیے عورتوں کے لیے، بلکہ اتنا باندھنا چاہیے جتنی آدمی کے استطاعت ہو۔ تو ایک عورت کھڑی ہو، اس نے بعد میں اس نے کہا کہ حضرت امیر المومنین صاحب آپ کہہ رہے تھے کہ عورتوں کا مہر جو ہے وہ کم رکھنا چاہیے، قرآن نے تو عورتوں کے مہر کے لیے قنطار کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی ڈھیر، مال کا ڈھیر۔ تو آپ، قرآن تو کہتا ہے کہ مال کا ڈھیر، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کم کرو مہر۔ تو بجائے اس کے فاروق اعظم اس کے اوپر کچھ ناراض ہوتے، فرمایا کہ آج مجھے پتہ چلا کہ ایک بوڑھی عورت بھی مجھ سے زیادہ قرآن جانتی، اور میں استغفار کرتا ہوں اور اپنے قول سے رجوع کرتا ہوں۔ تو یہ ہے حکمران۔ اور دوسری طرف آج کل حزب مخالف، حزب اختلاف، وہ ہر وقت آتی ہے کہ حکومت پر تنقید کرے، اور تنقید کے اندر بھی جو ہے وہ حد سے گزرنے کا معاملہ اختیار کرتی ہے۔ تو یہ اپنا حق پورا وصول کرو اور دوسرے کا حق پورا نہ دو، یہ بھی داخل۔ زندگی کے ہر شعبے میں جہاں بھی انسان کے ذمہ کوئی حق واجب ہوتا ہے تو اس کا کام یہ ہے۔ اور دیکھو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو اس کے مناسب تعلیم دی ہے۔ قرآن کریم، ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے جو سمحاً اذا باع، سمحاً اذا اشترى، سمحاً اذا اقتضى، وہ شخص کہ جب کوئی چیز فروخت کرے، کوئی چیز بیچے، تو اس وقت بھی نرم ہو۔ یہ نہ ہو کہ بس میں ایک دام پر جم کر بیٹھ گیا ہوں، کوئی آدمی اگر مجھ سے تھوڑی بہت رعایت مانگتا ہے تو میں دینے کو بالکل تیار نہیں ہوں،
بلکہ نرم ہو. دیکھیں کہ بھئی کوئی شخص آیا ہے ضرورت مند ہے, اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں, رعایت کر دو. سمحا نہیں اضافہ, سمحا نہیں اشترا. جب کوئی چیز خریدے تو اس وقت بھی نرمی کا معاملہ کرے. کیا مانا کہ نرمی کا معاملہ اس طرح کرے کہ پیسے پر جان نہ دے. بہت سے خریدار خاص طور سے ہمارے معاشرے میں ایسے ہوتے ہیں کہ جو بیچنے والے کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ کمی کرے, اصرار کرتے ہیں, اتنا اصرار کرتے ہیں کہ وہ ضد ہو جاتا ہے, اور اس کے نتیجے میں کابل کی طرف بلا ٹالوں تو کچھ کمی کر دی اس نے, اس کے بلا ٹالنے کے لیے, کیونکہ اصرار بہت زیادہ. تو یہ شخص فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ اگر اس وجہ سے کسی شخص نے پیسوں میں کمی کر دی کہ یہ اس کے سر پر مسلطی ہو گیا اور ضد کر دیا, اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا کم کرنے کا, اس کی خوشدلی نہیں تھی, مگر اس کی خوشدلی کے بغیر اس نے اس وجہ سے کم کر دیا کہ یہ شخص تو میرے سر پر مسلط ہو گیا ہے, تو اب اس کو کسی طرح ٹالوں. تو ایسی صورت میں جو کمی ہے وہ اس کے لیے حلال نہیں, کیونکہ خوش دلی کے بغیر, کسی مسلمان کی خوش دلی کے بغیر اس کا کوئی مال حلال نہیں ہوتا. تو اس واسطے زیادہ ضد کر دینا, زیادہ اصرار کرنا, یہ بھی خریدار کیا سمجھتا نہیں. تو ہر ایک کو تعلیم یہ دی ہے, بیچنے والے کو یہ تعلیم دی ہے بھائی تم بھی رعایت سے کام لو, اور خریدار کو یہ تعلیم دی ہے کہ تم پیسوں پر جان نہ دو, بلکہ اس کو تم اگر کوئی شخص کم نہیں کر رہا تو یہ نہیں کہ تم اس کے پیچھے پڑ جاؤ. ایک آدھ مرتبہ کسی کا نام کم کر دو وہ تو کوئی بات نہیں ہے, لیکن اصرار کرنا اور اصرار اس درجہ کرنا کہ وہ ضد ہو جائے, یہ حرام ہے, ناجائز ہے. اور سمحن اذا اقتضى, جب اپنا حق وصول کرنے کا وقت آئے تو آدمی نرمی سے معاملہ کرے. کوئی آدمی کہ کسی کے اوپر قرض ہے اور وہ بیچارہ تنگدست ہے, دے نہیں سکتا, تو اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کر لے, اس کو کچھ تھوڑی سی مہلت دے دے, کچھ کمی کر دے. صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سیکھا تھا. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرماتے تو دو صحابی تھے, ایک حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے حضرت ابو حضرت رضی اللہ عنہ. ان دونوں کے درمیان مسجد میں کچھ جھگڑا ہوگا. جھگڑا کی معنی یہ کہ ذرا تکرار ہو رہی تھی. اصل میں حضرت کعب کے اوپر کچھ دین تھا, حضرت کعب کو کچھ دینا تھا ابن ابی حضرت, تو وہ مانگ رہے تھے ان سے. وہ کہہ رہے تھے بھائی میرے پاس ابھی گنجائش نہیں ہے, یا کچھ ایسے ادھر کر رہے تھے, تو ان کے درمیان ذرا تکرار تھی ہونے لگی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مکان تھا مبارک وہ مسجد نبوی کے بالکل ساتھ تھا, تو آپ کو آوازیں کان میں آئیں. تو وہ پوچھا بھائی کیا قصہ ہے, تو معلوم ہوا کہ حضرت ابن ابی حضرت جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں ابھی نہیں دیتا, اور کام کہہ رہے ہیں کہ مجھے میرا قرضہ ادا کرو. تو آپ نے اس وقت حضرت کعب کو اشارہ کر کے کہا کہ ایسے اشارہ کر کے کہ آدھا کر دو اپنا, یعنی تمہارا جتنا حق ہے اس سے آدھا کر دو ان کے لیے. بس اتنا سننا تھا. حضرت کعب نے کہا کہ میں نے کر دی, اس واسطے کہ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کوئی فرض نہیں تھا, لیکن ان کو نرمی کی تلقین فرمائی کہ بھائی تم ان کو آدھا کرو, اور اسے کہو کہ ابھی دے دو, آدھا ابھی دے دو. تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی اور تربیت دی صحابہ کرام کی کہ جب ان کو حق دینے کا وقت آئے تو پورا پورا حق دینے کی کوشش کریں, اور جب لینے کا وقت آئے تو نرمی کا معاملہ. تو یہ ہے اصل مومن کا کام کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جذبہ پیدا فرما دے ہمارے اندر, تو ہمارے سارے بہت سے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائے. یہ جو دوہرے پیمانے ہم نے بنا رکھے ہیں یہ ہمارے لیے فساد کا ذریعہ ہے. حدیث میں یہ
ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ جو قوم تطفیف میں مبتلا ہوتی ہے، یعنی یہی ناپ تول میں کمی کرنا یا حق کو کم ادا کرنا، حق میں کمی کرنا، جو قوم اس میں مبتلا ہوتی ہے تو اس کا رزق جو ہے وہ اٹھا لیا جائے، رزق اٹھا لیا جائے۔ اب یہ رزق اٹھانے کے ایک معنی تو یہ ہے کہ بھئی ویسے ہی کم ہو گیا، افلاس ہو گیا، مفلس ہو گیا، لیکن ایک دوسرے معنی میں کہ چاہے پیسے تو بہت سارے ہوں لیکن پیسے تو فائدہ نہیں ہو رہا، بیماری آ گئی، حادثہ ہو گیا، سارا پیسہ جو ہے وہ ڈاکٹروں کے پاس چلا گیا، حادثہ ہو گیا تو وہ ان کے پاس چلا گیا، مقدمہ کھڑا ہو گیا تو وکیلوں کی فیس دینی پڑی، یہ ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ آدمی کے پاس رزق ہو بھی لیکن رکاوٹیں پیدا ہو جائیں۔ آج آپ دیکھو کہ آج ہم جس نظام میں جکڑے ہوئے ہیں، کوئی شخص بھی اپنے رزق کو صحیح آزادی کے ساتھ استعمال کرنے کی پوزیشن میں نہیں۔ آپ کو اگر اپنے پیسے سے کوئی فائدہ اٹھانا ہے تو 1000 پابندیاں آپ کے اوپر آئے، اتنا ٹیکس دو، اور ٹیکس سے بچنے کے لیے رشوتیں دو، جھوٹ بولو، دفتروں کے چکر لگاؤ، اس کے بغیر اپنے مال سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ تو یہ بھی رزق اٹھا لیا گیا، یعنی رزق کی جو منفعت ہے، اس کا جو فائدہ ہے وہ اٹھا لیا گیا۔ اس وجہ سے اٹھایا گیا کہ دوہرے پیمانے ہم نے بنا رکھے۔ ہر ایک آدمی دوسرے کو دیکھتا ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے، اپنے آپ کو نہیں دیکھتا کہ میں ٹھیک ہو جاؤں۔ اگر معاشرے کی اصلاح کے لیے کوئی چلتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں تو ٹھیک ٹھاک آدمی ہوں، دوسروں کے لیے اصلاح کرنے کے لیے میں چلا ہوں۔ وہ کبھی اپنے گریبان میں منہ ڈال کر نہیں دیکھتا کہ میں کس جگہ کھڑا ہوں اور مجھے کس اصلاح کی ضرورت۔ اللہ تعالیٰ یہ ذہنیت ہمارے دل میں پیدا فرمائے، اور اس کے لیے پیدا کرنے کا راستہ کیا ہے؟ قرآن کریم میں خود بتا، الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم۔ کیا ان کو یہ خیال نہیں آتا کہ ایک دن وہ جا کے اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اپنے ایک ایک قول و فعل کا ان کو حساب دینا ہوگا؟ تو ساری مصیبت یہاں سے ہے کہ وہ اس دن کا تصور، اس کا استحضار، اس کا دھیان ہمارے قلوب میں نہیں ہوتا۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کے حق مارتے ہیں اور دوسروں کے حقوق میں کمی کرتے ہیں۔ اپنے ہر راستہ یہی ہے کہ ہر آدمی اپنے گریبان میں منہ ڈال کر اپنی حالت پر غور کرے، میں کیا کروں، کس جگہ مجھ سے غلطی ہوئی، کس جگہ میں حق میں کمی جانا ہو، اس کو کوشش کر کے اس کو دور کرنے پر لگ جائے۔ دوسروں کی فکر کہ دوسرے کیا کر رہے ہیں وہ اپنے اعمال کے جواب دے ہیں، لیکن تمہارا کام یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو ٹھیک کرو۔ اگر تم کسی کے حق کی تلفی کر رہے ہو تو اس سے باز آؤ اور اس سے اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرو۔ اگر ہر آدمی یہ سوچنے لگے تو انشاءاللہ چراغ سے چراغ جلے گا اور معاشرے کی اصلاح ہو سے۔ لیکن اگر ہم اپنے فرائض سے غافل رہے اور بس حقوقی مانگتے رہے تو پھر تو یہ وہی عذاب ہم پر مسلط رہے گا جو آج ہم پر طاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہمیں نجات عطا فرمائے، اپنی اصلاح کی فکر عطا فرمائے، آخرت کی جواب دہی کا احساس اور دھیان ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔